کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سلاسل میں جو بہت زیادہ محنت کرائی جاتی ہے وہ لطائف ستہ پہ محنت کرائی جاتی ہے، جو روح کے وہ مراکز ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا نور چھپا ہوا ہے، ان پر محنت کرو گے تو وہاں پہ اللہ کا نور ظاہر ہوگا۔ تو حضرت یہ پوچھنا تھا کہ یہ کس قرآن کی آیت میں یا حدیث میں آیا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا نور چھپا ہوا ہوتا ہے ان لطائف ستہ میں؟ اس کی رہنمائی فرما دیں۔ ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا ہے کہ لطائف ستہ جو اس کے مقامات ہیں وہاں اللہ کو نور ہے، انوار الہی چھپے ہوئے ہیں، تو کس قرآن کی آیت یا حدیث میں آیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ کس قرآن کی آیت حدیث کے خلاف ہے یہ بات؟ یعنی قرآن کی آیت نے بتایا کہ یہ بدن میں مقامات ہے، یہاں انوار الہی ہیں، اور یہ بات اس کے خلاف ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ یا کس حدیث میں کچھ اور مقام بتایا یہ کوئی اور ہیں؟ کس آیت یا کس حدیث کے خلاف ہے؟ تو خلاف قرآن خلاف حدیث نہ ہونا ہی اس کے جواز کے لیے کافی ہے۔ اسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ آج اگر کوئی عمل سامنے آئے تو اس کے جواز کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مخالف قرآن اور مخالف حدیث نہ ہو، یا حدیث کے اور قرآن کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، تو جو اس کے مباح اور جائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے اب مستقل کوئی آیت یا حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یا تو اس کے خلاف آپ کو دلیل پیش کریں، جب خلاف آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو مانیں، ٹھیک؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مخالف قرآن یا مخالف حدیث نہیں ہے جو مقامات انہوں بتائیں۔ ظاہر مقامات کیا ہیں سمجھ لیں، پھر باقی بات کرتا ہوں۔ تو لطائف ستہ جو ان کے بات کر رہے ہیں، یہ 6 مقامات ہیں انسان کے بدن میں کہ جن کو لطائف ستہ کہتے ہیں۔ تو اصل میں جو ہے وہ لطائف جو ہے لطائف، یہ لطائف عشرہ ہیں۔ 5 لطائف جو ہے وہ عالم خلق سے ہیں، اور 5 لطائف عالم امر سے ہیں۔ عالم خلق کے جو لطائف ہیں اس میں آگ، پانی، ہوا، مٹی اور نفس، یہ لطائف یہ عالم خلق سے ہیں، یعنی دنیا کی مادی چیزوں سے تعلق ہے اس کا۔ دوسرے عالم امر سے ہیں، عرش الہی کے اوپر ان کا مقام ہے، عالم امر سے ہیں، تو عرش کے پاس ان کا مقام یہ عالم امر۔ وہ جو لطائف ہیں وہ لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کے مطابق بتا رہا ہوں، کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ہاں ان کے مقامات بعض ڈیفرنٹ ہیں۔ تو یہ لطائف عالم امر سے ہیں، تو کل بن گئے 10، یہ لطائف عشرہ۔ تو 5 عالم خلق سے ہیں، 5 عالم امر سے ہیں۔ اچھا، اب ہم جو لطائف ستہ کہتے ہیں وہ امر سے ہیں، ایک ان میں سے نفس کو ہم لیتے ہیں عالم خلق سے، تو 6 بنا دیتے ہیں۔ 5 وہ تھے، قلب، روح، سر، خفی، خفقہ، اور ادھر سے نفس، تو یہ بن گئے 6۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس اس لیے لیا ہم نے کہ وہ آگ، پانی، ہوا، مٹی، جو 4 جو لطائف عالم خلق، اس پہ کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر تصفیے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ انسان کی جو ہے وہ مادی تخلیق کا ایک حصہ ہے۔ لیکن نفس جو ہے، نفس تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو جیسے مارا ہوتا ہے، لوامہ ہوتا ہے، مطمئن، نفس کے اوپر تصفیے کی ضرورت ہے، اسے صوفیہ نفس کو بھی لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ 6 لطائف بن گئے، 6 لطائف، اس میں 5 لطائف جو ہے وہ عالم امر میں سے ہیں، ایک لطیفہ عالم خلق میں سے ہے، جس کے اوپر یہ سارا تصفیہ اور تزکیہ کیا جاتا ہے۔ اور ان 6 مقامات کے بارے میں صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انوار الہی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں انوار الہی کی مثال ایسے ہے جیسے ماچس کی مسالے میں آگ بھری ہوئی ہے، اب اس کو جب رگڑتے ہیں اب وہ جل جاتی ہے۔ یا 2 پتھروں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، ان پتھروں آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، لیکن رگڑنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ضربے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، وہ مختلف اس کے اوپر وہ رگڑ لگتی ہے، اس کے اوپر جب رگڑ لگتی ہے وہ بھڑک جاتے ہیں، وہ نور الہی جو چھپا ہوا ہے وہ بھڑک جاتا ہے، تو وہ لطیفہ روشن ہو جاتا ہے اور اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، ٹھیک۔
اس پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے یہ 6 مقامات جو اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کس آیت حدیث میں آیا ہے؟ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ کس آیت یہ حدیث کے خلاف ہے؟ جب مخالف قرآن حدیث نہیں ہے تو اس کے جائز ہونے کے لیے ہی کافی. ٹھیک. اب آپ موافق قرآن نہیں ہے، قرآن کے موافق نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر آیت یہ حدیث، اگر آپ کے بقول موافق قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور مخالف قرآن بھی نہیں ہے، اب اس کو کیسے مانیں؟ تو کشف و مشاہدہ اس کو مانتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ جب اس میدان میں محنت کرتے ہیں، ان کے کشف نے، ان کے مشاہدے نے ان مقامات کو دیکھ لیا کہ یہاں تو نور الہی بھڑکتا ہے، جب ضربے لگاتے ہیں یہاں اللہ کا نور بھڑکتا ہے، اللہ اللہ کرتا دل، یہاں نور اللہ کا بھڑکتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے یہ روح لطیفہ روح. تو مشاہدہ اور کشف جو ہے یہ ایک خارجی دلیل ایسی ہے کہ جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بدی ہوتی ہے. مشاہدہ جو ہوتا ہے بدی نکلا ہوا ہے. اب آپ کو کہا جی یہ سورج نکلا ہوا ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ کہا کہ بھئی یہ مشاہدہ ہے، جو مشاہدے کے لیے کی ضرورت نہیں، آنکھوں سے نکلا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اولیاء اللہ کو نظر کشفی کے ساتھ مشاہدہ ہو گیا کہ یہ مقامات انوار الہی سے روشن ہوتے ہیں، اور تواتر کے ساتھ جنہوں نے ان مقامات پر محنت و ضربیں کی، اور واقعی ان مقامات پہ انوار روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ مقامات وہ متحرک ہو جاتے ہیں اللہ اللہ کے ذکر سے. تو لہذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی وہاں پر جو ہے وہ انوار الہی ہیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ پر ہے، اور جب رگڑ لگی جس کے اوپر مشق ہوئی تو وہاں انوار روشن ہو گئے. ٹھیک. تو ادنا درجے میں اتنا جواب کافی ہے کہ مخالف قرآن بھی نہیں، موافق قرآن نہیں، لیکن نظر کشفی کے ساتھ جو اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کیسا ہوتا ہے. اور اصل وہی ہے کہ صوفیہ اکرام کے کشف کے ساتھ ہی اس کو متعین کیا گیا کہ ان کو یہ کشف ہوا اس محنت کے بعد. اب رہا حدیث اور شریعت میں اس کی دلیل کیا؟ اس کی نص بھی موجود ہے. سیاہ ستہ میں ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت تشریح جو محدثین نے کی، اور بڑی مشہور حدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 مقامات کو جو ہے وہ واقعی قابل برکت قرار دیا کہ یہاں پر واقعی انوار الہی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ حدیث ابو معذورہ کی. ابو معذورہ یہ مکہ کے مؤذن تھے، مدینہ کے مؤذن بلال حبشی تھے، یہ مکہ کے مؤذن تھے. ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا اور اذان دی مؤذن نے. مثلا بلال حبشی نے اذان دی یا مؤذن نے اذان دی. جب اذان دی تو یہ مشرکین مکہ کے کچھ بچے نوجوان میں، ابو معذورہ بھی اس وقت مشرکین کے بچوں میں تھے، اور بچے ان کے ساتھ تھے. یہ عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے، باقی ان سے چھوٹے تھے. یہ 8-10 سال کا نوجوان ہوگا، باقی چھوٹے تھے. اب جو انہوں نے یہ مؤذن کی اذان سنی تو ان کو بڑا اچھمبا لگا، عجیب سا لگا کہ یہ کیا. انہوں نے کیا کیا، بچوں نے نقلیں اتارنے شروع کر دیا، اللہ اکبر، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. سارے بچے اذانیں دینے لگے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، آپ نے اذانیں سنی، بچے آپ باہر نکلے. فرمایا یہ کون اذانیں دے رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مشرکین کے مکہ کے بچے کھیل رہے ہیں. کہا کہ پکڑو ان کو، پکڑ کے لاؤ. کے بچے کھیل رہے ہیں، کہا کہ پکڑو ان کو، پکڑ کے لاؤ. اب وہ صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے، تو جو چھوٹے بچے تو بھاگ گئے. اب ابو معذورہ ذرا تھوڑے سے 8-10 سال کے بڑے تھے، ان کو ذرا شرم آئی بھاگتے ہوئے کہ بھی میں نے کون سا ایسا کوئی گناہ کیا میں بھاگوں. وہ کھڑے رہے، ان کو پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا. ہاں بھائی کیا کر رہے تھے؟ تو کہا جی وہ یہ جو یہ مؤذن کر رہا تھا وہ الفاظ دہرا رہا تھا. آپ فرمایا اچھا چلو پھر دہراؤ، یہ اذان دوبارہ دو. اب یہ ذرا تھوڑے سے جھجکے، فرمایا آپ 2 اذان دو. اب انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اب جو توحید کا پیغام ہے وہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جبکہ انہوں نے مشرکین مکہ میں تو معبود بنا رکھے ہیں، اور یہ 8-10 سال کے بچے ذرا پہچانتے ہیں ان چیزوں کو. تو ذرا انہوں نے جب آہستہ کہا، اب اس بلند آواز سے بولو اس کو، اور پھر دوبارہ بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بات آئی. انہوں نے سوچا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اللہ کو تو ہم مانتے ہیں،
لیکن محمد کو تو نبی نہیں مانتے. انہوں نے ذرا آہستہ کیا، اشہدو ان محمد رسول اللہ. آپ نے اونچا کہو، انہوں نے اونچا کہا، پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ اذان، یوں پوری اذان مکمل ہوئی. اب جب اذان مکمل ہوئی، اب اس سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا، ترجیح کا مسئلہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوافے یہ جب اقامت کرتے تو ایک ایک بولتے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، 2 دفعہ نہیں بولتے. وہ یہ کہتے جی ابو معذورہ نے 1 دفعہ بولا تھا. نہیں، بولا انہوں نے 2 دفعہ ہی تھا. 1 دفعہ آہستہ بولا، 1 دفعہ اونچا بولا. وہ آہستہ اس لیے بولا ان کے عقیدے پہ زد پڑ رہی تھی. اس لیے حنفیہ کا مسئلہ بھی اس حوالے سے مضبوط ہے کہ نہیں بھائی، وہ تو ترجیح نہیں ہے، وہ دو الفاظ بولتے جانا ہے. سب حی الصلاۃ حی الفلاح بھی 2 دفعہ بولیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا، یہ اذان جب مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. ان کا یہ مقدم راس، یہ سامنے کا حصہ ہے نا، یہاں سے آپ نے ہاتھ پھیرا گئے اور یہ پورا ہاتھ پھیرتے چلے گئے یہاں تک کہ یہاں سے تھوڑا سا یہ جگر ہے نا، یہاں یہ جگر کے پاس سے پھیر کے ناف تک لائے اور آپ ہاتھ ہٹا دیا. بھائی اتنا آپ نے کیا ہے. ابو معذورہ نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر کبیر. محدث فرماتے یہ کیا کیا تھا، یہ کیا بات تھی جو یہ مخصوص ان اعضاء پہ ہاتھ کیوں پھیرا آپ نے؟ اللہ. یا صرف ہاتھ سر پہ رکھ دیتے جیسے عام معمول ہے، آپ نے اس کی یہاں سے سٹارٹ کیا اور یہ یہاں جا رہا ہاتھ اور پھر یہ یہاں سے کر کے ناف تک آ کے روکا. فرمایا اسی میں نبی نے لطائف ستہ کا اشارہ دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ مقدم راس ہے نا، یہ امت دماغ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ دماغ، امت دماغ یہاں اخفا جہاں لطیفہ ہے، تو امت دماغ پہ آپ نے ہاتھ رکھا تو گویا کہ لطیفہ اخفا کو آپ نے ٹچ کیا ہے، اپنی توجہ سے اس کو روشن کیا. اس کے بعد نیچے آئے ہیں، یہ لطیفہ یہاں پہ خفی ہے سلسلہ چشتیہ کے مطابق، یہ اس کو آپ نے ٹچ کیا، وہ روشن ہوا. اس کے بعد آپ نیچے لیتے آئے، یہاں پہ آپ نے ہاتھ پھیرا. اب وہ بچے ہیں، بڑا آدمی تو نہیں تھی، چھاتی اتنی ہوگی، بچے ہیں. جب آپ نے ہاتھ کھلا ہوا ہاتھ یوں پھیرا تو یہ دونوں لطیفوں کو ٹچ کرتے ہوا گیا. لطیفہ قلب بھی روشن کیا، لطیفہ روح بھی روشن کیا. وہ کرتے ہوئے آئے اور پھر یہاں جگر کی طرف آئے. جگر جو ہے وہ اس کا بھی ایک مقام ہے. اس کرتے ہوئے آپ ناف پہ رکے. جب ناف پہ رکے لطیفہ نفس کو آپ نے ٹچ کیا. تو یہ لطائف ستہ آپ نے کیے اور وہ لطائف روشن ہوئے اور ان کو کہا کہ جاؤ. کہتا اب میں کہاں جاؤں، اللہ اب میں کہاں جاؤں، اب تو میں آپ کا غلام. سبحان اللہ. اور بس آپ مجھے اجازت دے دیں کہ مکے میں اذان دیا کروں. آخر میں جاؤ، مکہ کا جو گورنر ہے فلاں، اس کو کہو کہ تم آج کے بعد مکے کے مؤذن ہو. تو یہ ابو معذور اس سے مکے کے مؤذن بنے. تو محدث یہ جو نبی نے فرمایا، یہ جو مخصوص انداز ہے، یہ وہی مقامات پہ کل کو صوفیہ نے جب اس پہ ضربیں لگائیں تو انہی مقامات پر انوار الہی سے روشن دیکھا تو سمجھ گئے کہ نبی نے جو یہ کیا تھا اشارہ اس کا مطلب یہ مقامات انوار الہی سے پورے. سبحان اللہ. پورے. اب رہا یہ سوال کہ نبی نے جب ہاتھ پھیرا، یہ ان سارے مقامات پہ اتفاقاً پھیرا یا قصداً پھیرا؟ اگر قصداً ان مقامات پہ ہاتھ پھیرا ہے تو پھر تو بات واضح ہو گئی کہ واقعی یہ مقامات انوار الہی سے روشن ہے، کرتا ہے. قصداً جب عمل کرتا ہے تو نبی کا اپنا عمل ہے وہ ہے، تو گویا کہ آپ کیا خود ساز عمل، آپ اپنی طرف سے یہ ان کو ٹچ کر رہے ہیں. تو مطلب نبی بتا رہا ہے کہ یہ جگہ برکتوں سے بھری ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور دعا نبی نے کیا دی؟ بارک اللہ لکا و علیکا. بارک اللہ لکا و علیکا، یہ ہاتھ پھیر کے آپ نے فرمایا بارک اللہ لکا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکتیں کرے، وہ علیکا، تجھ پہ برکتیں نازل کرے. آخر یہ 2 عنوانات میں کیا راز تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور پھر یہ انوار الہی باطن کے یہ لطائف روشن ہو گئے. تو برکتیں انوار الہی کا نزول بھی ہو گیا اور یہ مادی برکتیں بھی کھل گئی، ایمان اور دولتیں مل گئی. یہ کیا. تو اچھا فرمایا کہ اگر خود آپ نے قصدن کیا تو نبی کا عمل، اس سے وجہ ترجیح ظاہر ہے یہ مقامات واقعی انوار الہی سے پورے. اور اگر اتفاقاً کیا ہے تو نبی کا اتفاقاً کیا عمل خدا کی طرف سے ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے. تو اس کو محدث فرمایا خدا ساز عمل ہے.
خود ساز ہے یا خدا ساز ہے، دونوں ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان تو خود ساز ہے تو بھی ہمارے لیے ہماری آنکھوں کو سرما، اور خدا ساز ہے تو بھی ہماری سر کا تاج، لہذا دونوں صورتوں میں یہ مقامات قابل برکت ثابت ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مقامات ہیں جن کے اندر انوار الہی پورے ہیں، اور جب صوفیہ نے اس پر مشقیں کی تو واقعی انوارات روشن دیکھے تو حدیث سے اس کی تائید ہو گئی کہ واقعی حدیث میں نبی نے خاص ان جگہوں پہ ہاتھ جو پھیرا تھا، اس کا مطلب یہ انوار الہی یہاں پر بند ہے۔ اور جس کے ہاتھ پھیرنے کے بعد ابو معذورہ نے کہا تھا کہ جاؤ، کہا اب میں کہاں جاؤں، اب تو میں آپ کا ہوں۔ وہ اذان آپ نے دی، ہاتھ پھیرا اور انوارات روشن ہوئے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرح کی محنت مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی جیسے آج ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر نبوت نصیب نہیں ہے۔ اب ابو معذورہ کے سر پہ یوں ہاتھ پھیرا، روشن ہو گئے سارے لطائف۔ اب ہمیں تو ضرب لگانی ہے۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ ضرب لگاتے ہیں، کس حدیث میں آ گیا؟ اللہ کے بندو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ضربوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو وہ تو کہتے ہیں کہ روحانیت اور نبوت کا ٹرانسفارمر ان کے پاس ہے، ان کو کیا ضرورت؟ تو ہمیں ہے بھائی، ہم وہ کنیکشن سے کنیکشن ملاتے حضور کے سینہ منور پہ جا کے جڑتے ہیں، اور جا کے اب لائٹ ہمارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ اصل بات وہی کہ جب اس پر کشف سے محنتیں ہوئیں تو یہ انوارات روشن دیکھے، اور حدیث سے اس کی تائید موجود ہے کہ نبی نے ہاتھ جو پھیرا ہے ان مقامات پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ انوارات سے پورے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو ثابت کرے پھر نبی نے خاص انہی مقامات پہ ہاتھ کیوں پھیرا، اس کا جواب دے دے۔ جب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا یہ اشارہ جو ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ انوارات الہی سے پورا ہے، اور اسی پر ہم جب ضربے لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار روشن ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔